ایک سوال ہے جو شاید کبھی کسی نے کھل کر نہیں پوچھا۔ کیا شکایت واقعی اس چیز کو ٹھیک کر دیتی ہے جس کی شکایت کی جا رہی ہو؟ اگر جواب ہاں ہے تو دنیا کے وہ گھر جہاں سب سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں وہاں سب سے زیادہ سکون ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جس گھر میں شکایت زیادہ وہاں سکون سب سے کم ہوتا ہے، اور یہ بات صرف مشاہدے کی نہیں، انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا اصول ہے۔ پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شکایت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ شکایت کو ایک منفی عادت سمجھتے ہیں، مگر نفسیات اسے مختلف نظر سے دیکھتی ہے۔ شکایت زیادہ تر اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان کے اندر کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، خاص طور پر توجہ اور تسلیم کیے جانے کی خواہش۔ جب عورت بار بار شکایت کرتی ہے تو وہ اصل میں یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ فلاں کام غلط ہوا، وہ گہرائی میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا رہا، میری بات کی اہمیت نہیں دی جا رہی، میں تھکی ہوئی ہوں اور کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گہرا احساس شکایت کی صورت میں باہر آتے ہی اپنا اصل مقصد کھو دیتا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ نکتہ سمجھیں۔ کائنات میں ہر چیز اپنے مدار میں چلتی ہے، ستارے اور سیارے اپنے راستے سے نہیں ہٹتے، اور جب کوئی چیز اپنے قدرتی توازن سے ہٹتی ہے تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ گھر بھی بالکل اسی طرح ایک نظام ہے۔ ہر گھر کا اپنا مدار ہوتا ہے، ایک اپنا توازن، اور اس توازن کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی طاقت وہ جذباتی لہر ہوتی ہے جو گھر کی فضا میں پھیلتی ہے۔ انسانی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ منفی جذبات مثبت جذبات سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ جب ایک شخص، خاص طور پر گھر کی وہ شخصیت جس کے گرد باقی افراد کا دن گھومتا ہے، مسلسل شکایت کرتی ہے تو یہ لہر باقی سب تک پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ستارے کی کشش پورے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ ایک شوہر دن بھر کی تھکن لے کر گھر آتا ہے، دروازے پر قدم رکھتے ہی اگر پہلا جملہ شکایت کا ہو تو اس کا دماغ فوراً دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے۔ نہ وہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، صرف خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی رد عمل بچوں میں بھی ہوتا ہے۔ جو بچہ گھر میں ہر وقت شکایت کی آوازیں سنتا بڑا ہوتا ہے، اس کا لاشعور یہ سیکھ لیتا ہے کہ گھر ایک محفوظ جگہ نہیں بلکہ مسلسل تناؤ کی جگہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود شکایت کرنے والی عورت بھی اس لہر سے محفوظ نہیں رہتی۔ جتنا زیادہ وہ شکایت کرتی ہے اتنا ہی اس کا اپنا ذہن منفی چیزوں کو ڈھونڈنے کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خوشی کے مواقع بھی اسے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شکایت اور اظہار میں بہت باریک مگر بہت گہرا فرق ہے۔ اظہار وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی تکلیف بتائے تاکہ حل نکل سکے۔ شکایت وہ ہوتی ہے جب انسان اپنی تکلیف بار بار دہرائے بغیر کسی حل کی امید کے، صرف اس لیے کہ دل ہلکا ہو یا سامنے والا احساس جرم میں مبتلا ہو۔ اظہار رشتے کو قریب لاتا ہے، شکایت رشتے کو تھکاتی ہے، اور تھکا ہوا رشتہ آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی خاموشی جو بعد میں دوری بن جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں تمہارے دل کو چھو گئی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے کسی پیارے تک ضرور بھیجنا، آج کی اس ویڈیو کام آئے گی۔ اب یہاں ایک بات صاف کرنی ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ بات ہرگز یہ نہیں کہتی کہ عورت کو ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے یا اپنی تکلیف چھپا لینی چاہیے۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی بات کہے، اپنا مقام مانگے، اپنی تکلیف بیان کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ واضح ملتا ہے کہ عادلانہ رویہ اور بات چیت ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ مسئلہ بات کہنے میں نہیں، بار بار وہی بات بغیر کسی امید کے صرف تکرار کی صورت میں دہرانے میں ہے۔ فرق نیت کا ہے۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ بہتر ہو، دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرا شخص محسوس کرے کہ وہ ناکام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات سے آتی ہے، اچھی آمدنی سے آتی ہے، بڑے گھر سے آتی ہے، سازگار ماحول سے آتی ہے، مگر نفسیات یہ بتاتی ہے کہ خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ حالات نہیں، حالات کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو
देखने की आदत डाल लेती हैं, उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून आ जाता है जो घर के हर फर्द को महसूस होता है। और यही औरत बगैर कुछ कहे पूरे घर का माहौल बदल देती है। ये कोई मौजज़ा नहीं, ये एक नफ्सियाती हकीकत है, क्योंकि जज्बात मुतदी होते हैं और घर की सबसे करीबी शख्सियत के जज्बात सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। सच ये है कि कोई भी घर मुकम्मल नहीं होता, हर घर में कोई ना कोई कमी होती है, हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक औरत इस कमी को हर रोज़ याद दिलाती है और दूसरी औरत उस कमी के बावजूद जो कुछ मौजूद है उसे संभालना सीख लेती है। और यही वो फ़र्क है जो एक घर को तोड़ देता है, थका देता है और दूसरे घर को जोड़ देता है, ज़िंदा रखता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल में कहीं उतरी है तो अभी सईद अहसन आज को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी बेशुमार खूबसूरत वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी अभी फॉलो कर लो, ताकि हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी अपनेपन के साथ अपने दोस्त सईद अहसन आज को इजाज़त दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।